petition is converted into an appeal and allowed by setting aside the impugned order and judgment of the Peshawar High Court. Resultantly, the order of the ECP dated 22 December 2023 is upheld. آج کے فیصلے سے سپریم کورٹ کے غیر مقبول اور متنازع فیصلوں میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوا ہے. ہم الیکشن ہر حال میں لڑیں گے, ہم بالکل خالی میدان نہیں دیں گے کہ پی ٹی آئی کو بالکل حصہ لینے دیا جائے اور ان کا سمبل بھی ہونا چاہیے جو بیٹ بلہ ہے یا جو بھی وہ ہے. 10 مئی کے واقعہ میں لوگ جو شامل ہیں ان کے علاوہ باقی تمام لوگوں کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہونی چاہیے اور بلے کا نشان بھی ہونا چاہیے. This petition بسم اللہ الرحمن الرحیم. 9288 کے ساتھ میں ہوں شاہد رند. ناظرین, گزشتہ روز سپریم کورٹ کی سماعت میں بالآخر یہ فیصلہ ہو گیا کہ 8 فروری کے عام انتخابات میں انتخابی نشان بلہ بیلٹ پیپر پر موجود نہیں ہوگا. گو کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر غور نے اس فیصلے پر نظرثانی کی اپیل دائر کرنے کی بھی بات کی ہے. ساتھ میں انہوں نے سیاسی میدان میں بھی موجود رہنے کا عندیہ دیا ہے اور کہا ہے کہ انڈیپینڈنٹ حیثیت میں پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدواران ہیں وہ سیاسی میدان میں موجود رہیں گے. میری ذاتی رائے میں پاکستان تحریک انصاف عدم اعتماد کے بعد جس طرح سے غیر سیاسی فیصلے کیے تھے, اس کے بعد یہ بھی گمان تھا کہ اس فیصلے کے بعد کہیں انتخابات کا بائیکاٹ کر سکتی ہے, لیکن بظاہر ایسا کوئی ابھی تک امکان نظر نہیں آتا اور ایسا کوئی جیسچر پاکستان تحریک انصاف نے نہیں دیا. آج اس ساری صورتحال پر آج کے پروگرام میں بات کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان رؤوف حسن صاحب. اس کے بعد سیکنڈ اینڈ تھرڈ سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہوں گے سینئر صحافی مظہر عباس, پی جے میر اور نصر اللہ ملک صاحب. لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان رؤوف حسن صاحب سے. رؤوف صاحب, خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو شو میں. اور سب سے پہلا سوال, کل کی صورتحال کے بعد اب پاکستان تحریک انصاف کہاں کھڑی ہے؟ ہم الیکشن میں ہیں, ہم الیکشن لڑیں گے, ہم بائیکاٹ نہیں کریں گے اور پوری اپنی پولیٹیکل سخت کے ساتھ الیکشن لڑیں گے اور الیکشن جیتیں گے. صحیح, بالکل ٹھیک ہو گیا. اگر بات کرتے ہیں سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز کی اور الیکشن کمیشن کی پروسیڈنگز کی اور بلے کا جو ایک اسٹرگل تھا, بالآخر کل یہ فیصلہ ہو گیا کہ بلہ آپ کے پاس نہیں ہوگا. سپریم کورٹ کے فیصلے کو پاکستان تحریک انصاف کیسے دیکھتی ہے؟ ہمیں اس کا احساس تھا کہ یہی فیصلہ آئے گا, ہمیں بہت پہلے سے پتا تھا اور یہ کوئی سرپرائز نہیں تھا. اٹس ویری انفارچونیٹ, تکلیف دہ ہے کہ اس قسم کے فیصلے کیے جا رہے ہیں کیونکہ وہ ریاست کے لیے ٹھیک نہیں ہے. جب ایسی پولیٹیکل پارٹی کو جو کہ پی ٹی آئی ہے, جو پاکستان کی سب سے زیادہ پاپولر پولیٹیکل پارٹی اس وقت ہے اینڈ دی اونلی پارٹی جس کی فیڈرل بیسس ہے, چاروں صوبوں میں وہ موجود ہے, فیڈرل کیپٹل میں بھی. اور ہمارے اندازے کے مطابق اس فیصلے سے پوٹینشلی 10 کروڑ تک عوام جو ہیں وہ ڈس انفرینچائز ہو سکتے ہیں. تو یہ کوئی پسند آنے والا فیصلہ تو ہے نہیں ہے, تکلیف دہ فیصلہ ہے, لیکن ہمیں چونکہ احساس تھا کہ یہی ہونا ہے تو ہم اس کے لیے تیار تھے, ہم تیار ہیں اینڈ وی وانٹ ٹو گو پاسٹ اٹ ناؤ, وی وانٹ ٹو ہیڈ ٹورڈز دی الیکشن. جب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ تیار تھے ذہنی طور پہ اور آپ کو اندازہ تھا یہی فیصلہ آئے گا, پھر نظر ثانی کی اپیل کی بات کرنا, وہ گوہر صاحب نے کی ہے. ایک ہمارے پاس آئی نو جی, بالکل بالکل, اور ان کا بہت احترام ہے. ہمارے پاس وہ ایک آپشن موجود ہے, ہم اس کو ایکسرسائز کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, وہ میرا خیال ہے کہ ابھی ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے, وہ پارٹی فورم کے اوپر ڈیسائیڈ ہوگا. مجھے اگر میرا اوپینین پوچھا جائے تو میرا خیال ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو آپ کہہ رہے ہیں کل جو پارٹی چیئرمین نے اناؤنس کیا وہ وداؤٹ اناؤنس نہیں کیا, انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس آپشن موجود ہے, ایکسرسائز کرنا ہے یا نہیں اس کا پارٹی تو آپ پارٹی اس کا تو فیصلہ پارٹی فورم پہ ہوگا نا, اس کو لے کے آئیں گے تو پارٹی ڈسکس کرے گی تو اس کے بعد فیصلہ ہوگا. آپ کے خیال میں کل جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اندازہ تھا یہی ہوگا, یہ اندازہ کیوں تھا پاکستان تحریک انصاف کو؟ آپ دیکھ لیجئے پچھلے 2 سال سے, جب سے تقریباً 2 سال سے جب سے خان صاحب کی حکومت کو ایک انکانسٹیٹیوشنل اور اللیگل طریقے سے ہٹایا گیا ہے, اس کے بعد آپ سب فیصلے دیکھ لیجئے, کوئی فیصلہ اٹھا کے دیکھ لیجئے, کوئی بھی فیصلہ جو ہے وہ آئین اور قانون کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہو رہا, وہ کمپلشنز جو ہیں ان کی بیسس کے اوپر ہو رہا ہے. اور پاکستان کے تمام ادارے انکلوڈنگ الیکشن کمیشن آف پاکستان, ایز اے میٹر آف فیکٹ موسٹ نوٹبلی دی الیکشن کمیشن آف پاکستان, وہ ایک سروائل رول جو ہے وہ پلے کر رہے ہیں. وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں فیصلے کرنے میں, اور مجھے نہیں نظر آتا کہ کافی عرصے تک وہ انڈیپینڈنٹ ہو سکیں گے, وہ یا باقی ادارے جو ہیں. تو اس کانٹیکس میں چونکہ ہمارے ساتھ یہ بیت رہی تھی تو ہمارے لیے اندازہ لگانا جو تھا وہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں تھا. سو ہمیں پتہ تھا کہ نیگیٹو فیصلہ آئے گا. وہ ڈٹرمنڈ ہیں کہ ہمارے بازو توڑیں, ہماری ٹانگیں توڑیں, ہمیں وہ میم کریں, ہمیں وہ بالکل پنجابی میں کہتے ہیں لولا لنگڑا کر کے وہ شاید ہمیں اس وقت الیکشن تک جانے دیں. میں ذاتی طور پہ فیل کرتا ہوں کہ شاید اس حالت میں بھی ہمیں الیکشن تک نہ جانے کی آپ نے اب بھی روکنے کی کوشش کریں گے. اور بھی آپ نے ابتدائی پوائنٹ لیا کہ خان صاحب کی حکومت کو غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے
सुप्रीम कोर्ट का बेंच जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में उस वक्त के चीफ जस्टिस, उन्होंने कहा कि वो जो नो कॉन्फिडेंस थी वो कॉन्स्टिट्यूशनल और एक आईनी तरीक़ाकार था। वो भी उतने ही मजबूर थे जितने के करंट जजेस हमारे मजबूर हैं। सही। जब एक कॉन्स्पिरेसी के तहत आप हुकूमत जाती है तो फिर उसमें बहुत सारे इदारों को जो है ना उनको हम आहंग बनाया जाता है, फिर ये ऐसा काम किया जाता है, तो उनसे भी हम कोई और उम्मीद लगा के नहीं बैठे हुए थे कि वो कुछ कहेंगे। ठीक, लेकिन बहुत सीरियस इल्जाम। ये as I said, I use the word unfortunate. Unfortunate जो रियासत जो है वो चंद सतूनों पे कायम है। अगर वो सतून जो है वो वॉबल करेंगे तो रियासत वॉबल करेगी। बिल्कुल ठीक। और वो कमजोर होगी। बिल्कुल। और एक वक्त आ सकता है कि वो गिर भी जाए। बिल्कुल ठीक। तो उस कॉन्टेक्स्ट में तकलीफ दे फेल है। रऊफ हसन साहब, एक चीज जो नजर आती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो गुज़िश्ता 2-2.5 साल की सिचुएशन है, उसमें हर चीज को सिर्फ नैरेटिव की बुनियाद पर लेकर चलने से तो रिलीफ नहीं मिल सकता। अदम एतमाद के बाद अमरीकी साजिश का बयानिया हो, 9 मई के मामलात पर भी आपका बयानिया हमने देखा, सुप्रीम कोर्ट में भी कल जो भी हेयरिंग पे गुज़िश्ता 2 रोज हमने भी उसे ऑब्जर्व किया, सुप्रीम कोर्ट ने जो सवालात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम के सामने रखे, अगर आप कहें तो मैं आपके सामने रख सकता हूं। सुप्रीम कोर्ट आपसे ये सवाल करती है कि पार्टी आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन नहीं करवाया, आपके वकील उससे इत्तफाक करते हैं। उसके बाद इलेक्शन कमीशन पर बदनीयती का जब इल्ज़ाम लगाया जाता है तो उसे साबित करने को जब सुप्रीम कोर्ट कहती है उसे वापस लिया जाता है। उसके बाद जो है इंट्रा पार्टी इलेक्शन 2021 में कराने का मौका आपके पास था, आप नहीं करवा सके। इम्तियाजी सलूक कैसे हुआ आपके साथ? देखिए, जब आप कोर्ट रूम में खड़े होते हैं तो वो कोर्ट रूम का जो एक कंपल्शन होती है उसको सब्सक्राइब करना पड़ता है। तो अगर जजेस ने, हमारे लॉयर्स ने अगर ऐसी को बात की है तो उनकी कोई लीगल कंपल्शन होगी जिसकी वजह से शायद वो मामलात को आगे बढ़ाना चाहते हो कि जी आगे बढ़ के कुछ हो सकता है। इलेक्शन कमीशन के पार्टिजान होने के सिलसिले में आपने बात की है, हम इलेक्शन करवाते रहे हैं वक्त के ऊपर, ये कहना कि इलेक्शन नहीं करवाए वो गलत है। हाँ, उसको कंसिस्टेंटली जो है इलेक्शन कमीशन जो है वो किसी न किसी वजह की वजह से उसको रिजेक्ट करती रही है। हमने इलेक्शन पहले भी करवाए थे, वो उसके जी इस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक क्यों करवाए हैं, उस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक करवाने चाहिए थे। जस्टिस वजीउद्दीन के इलेक्शन आपकी पार्टी के अंदर प्रॉब्लम बने? सर, मैं उस इलेक्शन को कंडक्ट करने वाला हूँ। आई वॉज दी सेक्रेटरी ऑफ दी PTI's इलेक्शन कमीशन। आई कंडक्टेड दोज इलेक्शन 1.5 साल तक। कोई पार्टी के उस इलेक्शन में कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी। पोस्ट इलेक्शन कंट्रोवर्सी हुई थी जिसमें कि वजीउद्दीन साहब लाइक एन ओल्डर ब्रदर टू मी, और मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। उसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग खान साहब ने भी उन इलेक्शन को तस्लीम नहीं किया जो आज आपकी लीगल टीम। हामिद खान साहब चेयरमैन थे सर उसके, किसने कौन कहता है कि उन्होंने तस्लीम नहीं? उन्होंने भी बहुत से सीरियस एलिगेशन। बिल्कुल नहीं ऐसी स्टेटमेंट, मैं उनसे डेली राब्ते में हूँ। He was the chairman of the election commission, I was the secretary and I was conducting the elections. क्यों किसी स्टेज के ऊपर हामिद खान साहब ने ऐसी बात नहीं की? जस्टिस वजीउद्दीन साहब की जो फाइंडिंग्स थी उनको इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं था उस वक्त के तकाजों के मुताबिक। क्यों नहीं था पॉसिबल? कुछ हैं, कंपल्शंस होती हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी में कंपल्शंस होती हैं, और उन्होंने तरीन साहब की तरफ उस वक्त उंगलियां उठाई। मैंडेट जो उनको दिया गया था उससे तजावुज किया था। जो रिटन मैंडेट, अगर आप मुझे किताब बताते कि ये आपने पॉइंट डिस्कस करना है तो मैं वो ले आता, जो लेटर्स थे मेरे पास मौजूद हैं। I agree on your point, sir. तो वो मैंडेट से तजावुज किया था, मसला सिर्फ मैंडेट से तजावुज करने का था। सही। क्या वो जो कह रहे थे वो ठीक कह रहे थे या गलत कह रहे थे, एक अलग कहानी है। शायद वो ठीक कह रहे होते, लेकिन जो मैंडेट दिया गया था उनको, उस कमेटी को जिसको हेड करते थे वजीउद्दीन साहब, वो मैंडेट से तजावुज कर चुके हुए थे, तो उसकी बेसिस के ऊपर तनाज़ा खड़ा हुआ था। ठीक है, आपने कल जो सुप्रीम कोर्ट में आपके सामने सवालात रखे गए, उस सवाल का एक सादा सा सवाल आपके सामने रखता हूं। आपके ख्याल में जो हालिया इलेक्शन हुआ जिसमें बैरिस्टर गौर चेयरमैन बने, जैसे इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट तस्लीम नहीं करते, उसमें जो आपका ड्यू प्रोसेस था पार्टी का वो फॉलो हुआ रऊफ हसन साहब के ख्याल? 100% हुआ जी, बिल्कुल हुआ है। मैं 2 बातें करूंगा इसका, शायद 2 मिनट लगे। देखिए, हमें पेशावर में इलेक्शन करवाने की क्यों जरूरत पेश आई? हमने इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन को लेटर लिखा, इन्होंने हमें प्रोटेक्शन नहीं दी, सिक्योरिटी नहीं दी। हमने रावलपिंडी की एडमिनिस्ट्रेशन को खत लिखा, इन्होंने भी हमें प्रोटेक्शन नहीं दी। हमारे पास रिकॉर्ड में पड़ा हुआ है, हमारे पास है। गौर साहब को चाहिए था कि वो भी बयान कर देते, कल सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं हुआ। अभी डॉक्यूमेंट अल्टीमेटली हमें सिर्फ पेशावर की एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रोटेक्शन दी। अच्छा, बाय द वे, हमने इलेक्शन कमीशन को भी लिखा, और इलेक्शन कमीशन ने खुद लेटर्स जो थे वो लिखे, इंक्लूडिंग पेशावर एंड इस्लामाबाद, के इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। रऊफ हसन साहब, प्रॉब्लम यह है कि इलेक्शन कमीशन के जो मरवजा कवानीन है उसमें हर पार्टी ने अपना तरीकाकार खुद देना है।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा ये प्ली क्यों लेती है कि फलां के साथ ये हुआ, हमें उसके इक्विवेलेंट किया जाए? नहीं तो क्यों नहीं, अब इलेक्शन कमीशन का तो एक ही रवैया होना चाहिए ना, रूल तो एक ही है, आपके ऊपर भी वही अप्लाई होना चाहिए, मेरे ऊपर भी वो अप्लाई होना चाहिए। क्या बात है कि जी हमारे ऊपर कुछ स्पेशल रूल्स अप्लाई किए जाते हैं जो कि बाकी पार्टीज के ऊपर अप्लाई नहीं होते। अगर ये रूल जिसकी बेसिस के ऊपर उन्होंने हमारे इलेक्शन को एक्सेप्ट नहीं किया, अगर ये रूल अप्लाई करें साहब, तो पाकिस्तान की किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई इलेक्शन जो है वो एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ये एक अच्छा, कल कोर्ट में एक सवाल आपके वकला से पूछा गया कि जो 91 आपके लोग इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बिला मुकाबला मुंतखब हुए, उन्हें 50,000 रुपए फीस देना थी। क्या उस फीस का कोई रिकॉर्ड है? आप ना उसका कोई बैंक रिकॉर्ड दे सके, ना कैश का रिकॉर्ड दे सके। आप ये बात है कि जी उन्होंने पैसे देने थे, अगर ये तो पार्टी के इंटरनल डिस्क्रेशनरी फैसले हैं ना जी, क्या वो इलेक्शंस उसकी बेसिस के ऊपर वो नल एंड वॉइड हो सकते हैं? अगर उन्होंने नहीं दिए तो दे देंगे, ये पार्टी और उन लोगों के दरमियान मामला है, वो पार्टी के लोग हैं। इलेक्शन कमीशन को तो आपने ये तरीकाकार बताया हुआ था कि हम इसके तहत फीसेस लेंगे जो नहीं ली गई, जिनका कोई सबूत नहीं है। अगर ली भी गई हैं तो कोई कागजी सबूत नहीं है। अगर सबूत हैं तो वो दे दिए जाएंगे, लेकिन अब तो फैसला अदालत में नहीं दिए गए सर। वो फैसला देखिए, बस 20 डेज में इलेक्शन करवाने का ऑर्डर किया गया जनाब, उसके बाद 7 दिन में और 12 दिन में आपने करवा दिए, आपने 8 दिन आपके पास थे। हमने करवाने थे, करवा दिए, उसके बाद हमने दे दिया, सारा कुछ कर दिया। अगर हमारे पास वक्त और होता तो ज्यादा एलेबरेटली करवाते। और बाय द वे ये अनाउंसमेंट हुई थी, सारा कुछ हमने किया था। मैं सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में मौजूद रहा था इन तमाम दिनों में एज सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड प्रिंसिपल स्पोक्स पर्सन ऑफ द पार्टी। आई वाज देयर, सो वी न्यू एग्जैक्टली कि क्या हो रहा है। लोग आके अपना नॉमिनेशन फॉर्म्स जो थे वो जमा करा रहे थे। सो इलेक्शन कवायद ज़वाबत के, पार्टी के कवायद ज़वाबत के मुताबिक हुए। हाँ, इलेक्शन कमीशन को इंस्ट्रक्शंस कुछ और थी, उन्होंने कोई और फैसला करना था, वो उन्होंने कर दिया, हम उसके लिए भी तैयार थे। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को अपहोल्ड किया सर 3 रुकनी बेंच। तो ठीक है, उन्होंने कर दिया, उनके भी फैसले हैं, पहले भी आए हैं, वो लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी दे रही है फैसले, और भी कोर्ट्स फैसले दे रही हैं। हम तो उन सब के लिए तैयार हैं। हमें वी फील दैट वी आर नॉट गेटिंग जस्टिस फ्रॉम द कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान और द इंस्टीट्यूशंस ऑफ पाकिस्तान, और हमारे पास एलेबरेट प्रूफ मौजूद है जो हम सबमिट कर सकते हैं, जिसकी बेसिस के ऊपर मैं ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ। आज़ाद हैसियत से कितनी सीटें सिक्योर कर पाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? जितने भी लोग आपके खड़े होंगे, गो कि उसमें भी अभी बहुत से टिकटों पे तकसीम के हवाले से शेर अफजल मरवत साहब के भी गुज़िश्ता रोज़ तक के ट्वीट हैं कि उन्होंने बानी को बताया है पार्टी के कि यही प्रॉब्लम्स हैं, उन्होंने उमैर नियाजी को अहकामात दिए हैं। तो टिकटों की तकसीम पे खिंचातानी ख़त्म हो चुकी है या अब तक है? किसी पॉलिटिकल पार्टी में ये बैटल जो है ये कंटिन्यू करती है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में, खासकर एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो कि पीटीआई है, वहाँ बहुत सारे लोग जो होते हैं वो मुतमन्नी होते हैं कि उनको टिकट मिले, अगर ना मिले तो एक डिसअपॉइंटमेंट होती है। सो उसका इजहार मुख्तलिफ तरीकों से किया जाता है। अगर हमारी पार्टी में भी इसका इजहार किया जा रहा है तो वो कोई अनहोनी बात नहीं है। सही, अब अभी PMLN में हुआ है, सारा कुछ हुआ, मैं कुछ जस्टिफाई नहीं कर रहा उसको, लेकिन ये है, ये एक होता है, हर कोई बंदा जो फील करता है दैट ही इज द मोस्ट डिजर्विंग। रऊफ हसन साहब, आपके ख्याल में, अंसार अब्बासी साहब का आज का एक कॉलम है, वो कहते हैं कि जो वकला को मेन लीड रोल देना है पार्टी में, वो बैकफायर कर गया। आपके ख्याल में ये ठीक है? अंसार अब्बासी साहब का ओपिनियन है गलत? नहीं, गलत है, ये बिल्कुल गलत है। देखिए, और उसका कोई रीजन वकला को मैं आपको बता देता हूँ। वकला को आगे लाने का चेयरमैन साहब भी हमारे एक वकील हैं, बड़े एस्टैब्लिश्ड वकील हैं, और भी हामिद खान साहब हैं, और भी बहुत लस्ट्रियस लोग जो हैं वो इस प्रोफेशन से, वो हमारे में हमने दिए भी हैं। सलमान अकरम राजा साहब को हमने टिकट दिया है, वो भी लड़ेंगे, और लतीफ़ कोसा साहब को टिकट हमने दिया, वो लड़ेंगे। देखिए, 2 वजूहात थी। एक तो ये था कि जी जो रियासत का अताब हमारे ऊपर नाजिल हो रहा है पिछले 2 साल में, और ख़ासकर सिंस मई ऑफ दिस लास्ट ईयर, वो इतना अनबेरेबल था, लेकिन उसके बावजूद हमारे लोगों ने जो जुर्रत और जिस हिम्मत का मुजाहरा किया वो आप सब लोगों के सामने आप देख लीजिए। अब 8 साल हो रहा है तकरीबन उनको वो जेलों में हैं, और उनको बेल के ऊपर बेल उनको मिलती है, और वो उसको री अरेस्ट करते जाते हैं। एक हमारे कुछ लोगों को 25-25, 26 दफ़ा री अरेस्ट किया गया। तो उसमें हमें एक ऐसी कम्युनिटी की ज़रूरत थी जो कि रियासत का ज़्यादा एक इफेक्टिवली मुकाबला कर सकें। अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री देखते हैं तो वो उसमें जो वकला हैं वो अपने हकूक के लिए उनमें इतनी हिम्मत है कि वो निकल के रियासत का मुकाबला कर सके। क्या रऊफ हसन और उनकी जमात 8 फरवरी ऑनवर्ड्स कोई जुडिशल मूवमेंट प्लान कर रहे हैं? हमने ऐसी कोई बात अभी तक तो नहीं सोची है, लेकिन आपकी बात से मुझे ये तासुर मिलता है, आपने कहा कि हमने वकला के, मेरी बात सुनी नहीं है सारी। अच्छा, मेरी बात सुन लेते तो ये एक तो ये था कि जी वकला ILF जो है वो PTI का एक बहुत वाइब्रेंट और बहुत इफेक्टिव हिस्सा रहा है थ्रू आउट द ईयर्स। तो उनको शायद पास में भी ये कंप्लेंट थी कि उनको उनका ड्यू शेयर नहीं मिल रहा। एक वो थी। दूसरा स्ट्रेटेजिक एलिमेंट जो था वो ये था कि ये वो लोग हैं
جو کہ اس وسطیت کا مقابلہ زیادہ افیکٹولی کر سکتے ہیں. سو یہ ان دو فیکٹرز کو کمبائن کر کے ہم نے ان کو کمپیئر ٹو پریویس ٹائمز ہم نے ان کو زیادہ سیٹوں کے اوپر ایڈجسٹ کیا ہے. لیکن آپ کے خیال میں آپ کو اتنی سپورٹ مل سکی وکلاء سے یا نہیں ملی؟ آئی تھنک وہ ہمارے ساتھ ہیں, ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں. آپ دیکھیے جو ٹیمز ہماری 182 سے زیادہ جو خان صاحب کے خلاف مقدمے ہیں ان کو لڑ رہی ہیں. باہر سے بھی ہم نے وکلاء لیے ہیں جو کہ نان پارٹی ہیں, لیکن بلک آف دیم آر پارٹی پیپل. بڑی ان کی کمٹمنٹ ہے, وہ مطلب ہر مقدمہ جو ہے وہ بہت ایفیشینٹلی لڑ رہے ہیں. پی ٹی آئی نظریاتی پلان بی گزشتہ روز سپریم کورٹ کے فیصلے سے پہلے ہی فلاپ ہو گیا. کیا یہ فیصلہ کور کمیٹی کا تھا, خان صاحب کا تھا, کوئی معاہدہ پی ٹی آئی نظریاتی کے ساتھ ہوا تھا؟ باقاعدہ معاہدہ ہوا ہوا ہمارے پاس جو کاپی ہے اس میں ایک فریق کے دستخط ہیں, آپ کے فریق کے دستخط جی وہ آپ کو مل جائے گا جی. ان کے ہیں, ان کے دستخط ہے, تو ان کے دستخط والی کاپی ہم نے دیکھی ہوئی ہے, لیکن انہوں نے بتایا کہ وہ جعلی ہیں اور وہ اسٹامپ پیپرز کو بھی جعلی قرار دے رہے ہیں. دیکھیے وہ آپ ان کا میرا خیال ہے کہ معائنہ کروا لیجئے ان کاپیز کا, تو میرا خیال ہے آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ وہ جعلی نہیں ہے. وجہ کوئی اور ہے, جو وہی وجہ ہے جو کہ پہلے 2 سال سے ہوتی رہی ہے, جو ہمارے ممبرس کے ساتھ کیا جاتا رہا ہے, ہمارے نامنیشن پیپر سبمٹ کرنے کے اوپر کیا جاتا رہا ہے, ان کے جو پولنگ ایجنٹس ہیں ان کے ساتھ جو حال ہوا ہے. اور ابھی ہم اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جی موونگ آن ٹو دی الیکشن ڈے یہ چیزیں ریپیٹ ہوں گی. ہمارے جو ممبرز ہیں ان کے ساتھ ہوئے ہیں, تو کل نظریاتی کے صاحب کے ساتھ بھی وہی ہوا ہے, غائب ہو گئے تھے. سو اس کے بعد وہ جب آئے تو پھر ایک اور پریس کانفرنس ہو گئی تھی, وہ بھی ایک ٹریڈیشن چل رہی ہے پریس کانفرنسز کی. تو میرا خیال ہے کہ یہ شاید اگر آپ صرف تھوڑا سا 8 فروری کو جو بھی آپ کے امیدوار انڈیپینڈنٹ حیثیت میں جیتتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھی انٹیکٹ رہیں گے یا وہ بھی کوئی پریس کانفرنس کریں گے؟ دیکھیے ہم ہر ایونچویلٹی کے لیے تیار ہیں. جو کچھ اگر آپ پاسٹ کی 2 سال کا اگر لیتے ہیں, آپ ہسٹری کو کرتے ہیں, تو ہمیں یہ اس چیز کا احساس ہے کہ جی ان کے ساتھ بھی اسی قسم آپ کو مزید پریس کانفرنسز 8 فروری کے بعد بھی نظر آ رہی ہیں؟ ہو سکتا ہے جی, ہو سکتا ہے, لیکن ہماری حد الوسع کوشش ہے ایز اے پارٹی اور کور کمیٹی کے لیول کے اوپر کہ اب ہمیں وقت ملا ہے, ہم اس کو ری ایویلویٹ کریں گے کہ کون سا بندہ جو ہے اس کے بارے میں ہم زیادہ یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پارٹی کا پرانا کارکن ہے, اسٹالورٹ ہے, اور پارٹی کے ساتھ مطلب وہ جو پہلے لسٹ جاری ہوئی ہے اس میں ابھی بھی رد و بدل ہو سکتی ہے. ابھی ہماری لمیٹیشن ہے نا جی, بس اسی حدود کے اندر, اسی لمٹ کے اندر ہی ہم آپریٹ کر سکتے ہیں. ہم یہ انشور تو نہیں کر سکتے کہ جی ریاست ان میں سے کسی کو نہیں اٹھائے گی یا ریاست نہ اٹھائے, وہ ہماری پہنچ سے باہر ہے. تو ہم نے تو اپنے تئیں کوشش کرنی ہے کہ بہتر سے بہتر امیدوار کو سامنے رکھیں. جو کہ ہمارے خان صاحب نے ہمیشہ 2 باتیں کی ہیں جو پری ریکوزٹس ہیں. نمبر 1 انٹیگریٹی, پرسنل انٹیگریٹی. نمبر 2 لائلٹی ٹو دا کنٹری, ٹو دا پارٹی. یہ چیزیں اس کی بیسس پر جو پورا اترتا ہے. گزشتہ 2-2.5 سالوں میں جو بھی آپ نے سیاسی فیصلے کیے, آپ ان کا لازمی سی بات ہے بحیثیت پارٹی ترجمان دفاع کریں گے, لیکن کچھ فیصلے ایسے ہیں جنہیں سیاسی طور پہ غلط کہا جا سکتا ہے, کچھ فیصلے ایسے ہیں جہاں پر قانونی گراؤنڈز پہ آپ کو قانونی گراؤنڈز لینے تھے, وہاں پر بھی آپ نے نیریٹو کا گراؤنڈ لیا, اور ابھی تک ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ بیانیے کی بنیاد پر نہ عدم اعتماد کی جنگ جیت سکے, نہ بلے کے انتخابی نشان کی. تو پھر یہ بتائیے کہ آپ کیوں یہ تسلیم نہیں کر لیتے کہ غلطیاں ہوئیں؟ دیکھیے جہاں تک آپ کے سوال کا اس کے میں جواب دوں, ایک میری ذاتی یہ رائے ہے اور میں اس کے بارے میں بہت دفعہ لکھ بھی چکا ہوں کہ میری اتنی عمر ہے کہ میں نے بہت کچھ دیکھا ہوا ہے. میں نے ریاض صاحب کا مارشل لا بھی دیکھا ہے, اور بھی شرف صاحب کا بھی دیکھا ہے, اس سے پہلے بھی تھوڑا بہت ملک صاحب کا بھی تھا, پھر ملک کو 2 لخت ہوتے ہوئے دیکھا ہے ہم نے. یہ ملک ڈیٹیریٹ کرتا رہا ہے. کیا وجوہات ہیں, ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہم ان کو ڈسکس کر سکیں, لیکن میرا وہ جو سوال ایک وقت آتا ہے, میں آ رہا ہوں اس پہ, ایک وقت آتا ہے قوموں کی تاریخ میں جبکہ کچھ ایک قسم کی جدوجہد جو ہے نا وہ نیسیسری ہو جاتی ہے. یہ وہ وقت ہے جس میں سے ہم گزر رہے ہیں, اور اس ملک کی سروائیول کی جدوجہد جو ہے وہ پی ٹی آئی کے کھاتے میں آئی ہے. ہم وہ جدوجہد کر رہے ہیں. ہمارا کوئی کسی سے دشمنی نہیں ہے, کسی ادارے سے دشمنی نہیں ہے, ہماری کسی اور بندے سے یا کسی سے دشمنی نہیں ہے, لیکن ہمیں اس ملک سے پیار 30 سیکنڈز غلطیاں تسلیم کرنے میں حرج کیا ہے سر؟ اگر غلطیاں آپ بتائیں گے تو ہم بات کر دیں گے, انڈیویجولی بات کر دیں گے. غلطیاں ہر سب سے ہوتی ہیں, ہم سے بھی ہوئی ہیں, اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے, بالکل, لیکن ان کو تسلیم کرنا بھی کوئی میرا خیال کرنا چاہیے ہمیں. بالکل, لیکن یہ ہے کہ مور امپورٹنٹلی ان غلطیوں سے سیکھنا چاہیے تاکہ آگے وہ ریپیٹ نہ ہو. آپ سیکھ گئے ہیں کچھ؟ بہت کچھ سیکھا ہے ہم نے, وقت کے ساتھ بہت کچھ سیکھتے ہیں. رؤف حسن صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, رؤف حسن صاحب ہمارے ساتھ تھے, ساری صورتحال پر, پارٹی کا موقف اور جو آنے والے دنوں کی صورتحال ہے اس پر گفتگو کی. لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آتے ہیں تو مظہر عباس صاحب, پی جے میر صاحب اور نصر اللہ ملک صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے.
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपके सामने हाजिर खिदमत हैं और ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार मज़हर अब्बास साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार पीजे मीर साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार नसरुल्लाह मलिक साहब। तीनों मेरे ऐसे सीनियर्स हैं और तीनों मेरे लिए बहुत ही मोहतरम है। तीनों के सामने सबसे पहले जाने से पहले चाहूँगा कि पीजे मीर साहब की तरफ जाऊँ। मेरा ख्याल है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, कि वो लंदन में है। पीजे साहब, लंदन से बैठ के कोई लंदन प्लान चल रहा है या कल के फैसले को कैसे देखते हैं? कईयों को जजमेंट पसंद है, कईयों को नहीं पसंद है। यही चल रहा है लंदन के अंदर। और बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है कि अगर आप जमहूरियत चाहते हैं तो फिर आप एक पार्टी को किस तरह आप हटा सकते हैं। बिल्कुल उसको वो आप टेस्ट कर लें, आप मार्केट में जाएं, इलेक्ट्रेट में ले जाएं, इलेक्ट्रेट जो उसका फैसला करती है, लेट देम डिसाइड। आई मीन, एक आदमी कोई भी हो, मैं जज साहब की बात नहीं कर रहा, कोई भी आदमी हो, वो क्या पार्टी की डेस्टिनी और उसका फ्यूचर और डेमोक्रेसी का फ्यूचर क्या उन्होंने डिसाइड करना है या अवाम ने डिसाइड करना है? डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो अगर आपने टेनेट्स को आपने साइड पर रख के कह देना है नहीं ये आउट है वो इन है, तो दैट इज नॉट डेमोक्रेसी। और फिर सब्सिक्वेंटली क्या होता है कि जब इलेक्शंस होते हैं, जो आज अभी आपने बिलावल का भी सुना कि अब तो सिर्फ 2 पार्टीज हैं तो बाकी कोई नहीं, तो what democracy are we talking about here in this country? बिल्कुल so, ये एक सोचना चीज है। पीजे साहब, 1 मिनट के लिए आपको यहाँ रोकूंगा। मजहर साहब, पीजे साहब को आपने सुना, वो कह रहे हैं डिसअपॉइंटमेंट है। आपको कैसा लगता है कल का फैसला? क्या आप भी डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं? शायद मुझे कोई ताज्जुब नहीं हुआ, क्योंकि जो रुझान चल रहा था, और ये हमेशा होता है कि जो पार्टी ज़ेर अताब होती है उसके रुझानात जो चल रहे होते हैं उसी के मुताबिक फैसले हो रहे होते हैं। चाहे एक फ्रंट पे देख लें, दूसरे फ्रंट पे देख लें, तीसरे फ्रंट पे देख लें। कब इमरान खान साहब डिस्क्वालीफाई हो गए, उनके नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट हो गए, नज़र आ रहा था कि माइनस इमरान जो है वही मामला आगे बढ़ेगा। फिर कुछ ऐसा तासुर मिला कि शायद माइनस इमरान से भी मसला हल नहीं हो रहा, तो माइनस पीटीआई कर दिया गया। मादी में हमने देखा कि माइनस पीपल्स पार्टी भी करने की कोशिश की गई, इलेक्शन सिंबल दिया गया, नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन कराया गया। ये सब क्या था? ये तमाम एक पार्टी को आउट करने के लिए तमाम पार्टियों के इलेक्शन सिंबल, यानी प्रैक्टिकली जो डेमोक्रेसी में था कि पार्टी बेस्ड इलेक्शन नहीं हुए, उस नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन हुए। तो ये मजाक हमारे यहाँ होता रहा है और ये मजाक आज भी हो रहा है हमारे यहाँ। देखिए, इस तरह हो सकता है कि 2008 फरवरी का इलेक्शन भी हो जाए। पीटीआई के लोग कोशिश कर रहे हैं आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे, जीतते हैं नहीं जीतते, कितने जीतते हैं। लेकिन ये जो चीज़ें हैं जो किसी पार्टी को इस तरीके से डिफ्रेंचाइज करने की, किसी पार्टी को इस तरीके से बाहर करने की, इससे बहुत ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं। देखिए, हमारी रियासत के जो 4 सुतून हैं, मुझे तो उन चारों में दरारें नज़र आ रही हैं, और चारों सुतून में अगर दरार आ जाए तो आप समझ लें कि इमारत कितनी कमज़ोर हो जाती है। आला अदलिया का जो पूरा हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले 70 साल का, वो बहुत दागदार है, और दाग मिटाए नहीं जा रहे। ये जो सूरत हाल है, ये इस तरह के मौके होते हैं। आप बिल्कुल शायद अकॉर्डिंग टू द लॉ हो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, और जाहिर है सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, लेकिन ये जरूर देखना चाहिए कि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी। मजहर साहब, आपने कहा अकॉर्डिंग टू द लॉ, इस पर मैं आगे चल के बात करूंगा। अब तीनों मौजूद मेहमानों से चाहूंगा कि नसरुल्लाह मलिक साहब का टेक भी इस पे ले लूं, जैसे कि आपने भी तकरीबन वही बात की है जो पीजे साहब जैसे डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं, आप भी तकरीबन उसी तरह की फीलिंग्स आ रही हैं। नसरुल्लाह मलिक साहब, 2 सीनियर्स तो बड़े डिसअपॉइंटेड हैं, आपको क्या वाइब्स आ रही हैं और आपकी ओपिनियन क्या है इस पर? देखिए शायद रिंद साहब, मज़हर अब्बास साहब मेरे भाई भी हैं, मेरे सीनियर भी हैं। पीजे मीर साहब से मेरा एक पुराना मोहब्बत का रिश्ता है। अब दोनों की बात मैं मानने को तैयार हूँ। वो इसलिए कि ये दोनों जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने दोनों ने साकिब निसार साहब की गलतियों के खिलाफ भी आवाज़ उठाई, और इफ्तिखार चौधरी की जो जुडिशल एक्टिविज्म थी उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाई। और अगर आज ये दोनों समझते हैं कि किसी सियासी जमात के साथ ज्यादती हो रही है और ये अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, तो मैं इनकी बात तो सुनने को तैयार हूं। अलबत्ता मैं उनकी बात सुनने को तैयार नहीं हूं जो साकिब निसार साहब की अदालतों में मिठाई बांटा करते थे। जब एक सियासी जमात को किनारे से लगाया जा रहा था, एक मुल्क के वजीर आजम को जब निकाला जा रहा था,
تو وہ صحافی جو جشن منا رہے تھے میں ان کی بات یا ان کا تجزیہ سننے کو تیار نہیں ہوں. وہ کل بھی باعث تھے, وہ آج بھی باعث ہیں. بالکل ٹھیک. کل ان کی پارٹی اقتدار میں آ رہی تھی اس لیے وہ جشن منا رہے تھے, آج ان کی پارٹی اقتدار سے نکالی جا رہی ہے اس لیے وہ چیخیں مار رہے ہیں. یا تو یہ آواز اس وقت اٹھائی جانی چاہیے تھی جب آپ سیاسی جماعتوں کو کان سے پکڑ کے اقتدار سے نکال رہے تھے اور عمران خان صاحب کندھا فراہم کر رہے تھے. عمران خان صاحب کبھی امپائر کی انگلی کی بات کر رہے تھے, کبھی عدالتوں سے ریلیف لینے کی بات کر رہے تھے, کبھی کندھے پہ ہاتھ مار کے کہہ رہے تھے جرنلسٹوں کو کہ بھئی فیصلہ انہوں نے کر لیا, انہوں نے نکالنا ہی نکالنا ہے نواز شریف کو. یعنی اس وقت آپ کی جمہوریت کہاں تھی؟ اس وقت آپ کے عدالتی فیصلے کہاں پہ تھے؟ آپ نے عدالتوں کا استعمال کیا اور اس نے ملک کی ایک بڑی پارٹی کو اقتدار سے نکالنے کے لیے آپ نے یہ سارا کھیل کھیلا. آج اگر آپ کے ساتھ کہیں زیادتی ہو رہی ہے اور بیشتر جگہ پہ ہو بھی رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں آپ کو چیخنا چلانا نہیں چاہیے. آپ نے جمہوریت کی پیٹھ میں چھرا گھونپا تھا. آپ نے دو بڑی پارٹیاں پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نواز, ان پہ آپ لاکھ اختلاف کریں لیکن انہوں نے ایک بات طے کر لی تھی کہ ہم کسی کو اقتدار سے نکالنے کے لیے کندھا نہیں دیں گے. آپ نے دونوں کو ساتھ مل کے متون قرار دیا. اس ملک میں آپ نے کہا ان سے کوئی رشتہ داری نہیں کرے گا, ان سے کوئی سلام نہیں لے گا. آپ نے نیشنل سیکورٹی کونسل جیسی اجلاس میں جانے سے اس لیے معذرت کر لی کہ آپ کو اپوزیشن لیڈر سے سلام لینا پڑنا تھا. یعنی آپ نے وہ انتہا پسندی کی سیاست کی جس کے نتیجے میں آپ اکیلے میدان میں رہنا چاہتے تھے, ساتھ مل کر باقیوں کو سب کو آپ پھانسی پہ لٹکانا چاہتے تھے. آج آپ کے ساتھ یہ ہونا تھا. جب آپ اس طرح استعمال ہوتے ہیں نصراللہ ملک صاحب ایک نقطہ قانونی بات واپس آئیں گے تو میں آپ کو قانونی بات جی قانونی پوائنٹس پر جانے سے پہلے آپ نے جو بات کی کہ دو جماعتیں فیصلہ کر چکی تھیں, ملک صاحب کوئی اتنی آئیڈیل سچویشن ان دونوں جماعتوں کے درمیان بھی نہیں تھی. شاید رین صاحب دیکھیں اس پہ بھی بڑی بحث کی جا سکتی ہے, کالا کوٹ پہن کر گئے کیوں گئے, لیکن آپ کو یاد ہے 2013 سے لے کے 2017 تک پاکستان پیپلز پارٹی نے خورشید صاحب کی تقریر آن ریکارڈ موجود ہے. انہوں نے کہا تھا میاں صاحب آپ پارلیمنٹ میں بیٹھے رہیں, ہم آپ کو کسی غیر آئینی طریقے سے نہیں نکالنے دیں گے, اور پیپلز پارٹی نے یہ ثابت کر کے دکھایا. بالکل اس لیے میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے غلطیاں انہوں نے کی, وائلیشن بھی کی ہوگی, لیکن مجموعی طور پہ یہ ماحول بن گیا تھا کہ ہم کسی کو اقتدار سے نکالنے کے لیے دھرنے کے ذریعے, جلوسوں کے ذریعے اقتدار سے نہیں نکالیں گے. بالکل ٹھیک. اب ذرا ملک صاحب میں چاہوں گا کہ پی جے صاحب کو بھی ایڈ کروں اور مظہر صاحب کو بھی. پی جے صاحب اور مظہر صاحب دونوں کے لیے میں 3-4 جو بنیادی سوال کل کی پروسیڈنگز میں ہمیں نظر آئے, اس میں سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو لیگل ٹیم ہے وہ اس بات میں ناکام رہی کہ عدالت کو یہ کنونس کرے کہ ان کے اپنے جو انتخابات ہیں اپنے آئین اور ضوابط کے تحت ہوئے. دوسرا ان سے سوال کیا گیا جب انہوں نے الزام لگایا بدنیتی کا الیکشن کمیشن پر, جب یہ سوال کیا گیا کہ آپ اسے ثابت کر سکتے ہیں تو وہ الزام واپس لیا گیا. پھر جب انہیں یہ کہا گیا کہ آپ کے جو 91 لوگ بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں کیا انہوں نے پارٹی کی فیسز دی ہیں, اس کا کوئی ریکارڈ فراہم کریں, وہ بھی نہیں کر سکے. تو قانونی نکات پہ جب آپ عدالت کو کنونس نہیں کر سکے تو غیر معمولی حالات میں صرف نیریٹو کی بنیاد پہ فیصلہ چاہ رہی تھی پاکستان تحریک انصاف. پی جے صاحب دیکھیں یہ کیا کیس, یہ ان جو آپ نے جو پوائنٹس ریز کیے ہیں, یہ جو عدالت لگی ہے یہ ان پوائنٹس کے لیے لگی تھی, اور بھائی یہ تو عدالت لگی تھی اس کے نشان کے اوپر, بلے کے نشان کے اوپر. تو اگر آپ دیکھیں نا, میں نے تو ساری پروسیڈنگز دیکھی ہیں, وہاں تو اس طرح کوشچن تھے کہ جو آپ کا جو ڈیفینڈنٹ ہے وہ تو بات نہیں کر سکتا. I mean he was being deep. یہاں میں نے کیو سی سے بات ہوئی ہے میری, کل کیو سی سے بات ہوئی ہے, بیرسٹر سے بات ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں this is not how we conduct the proceedings in this country. وہاں تو آپ نے وہ اس کو اس طرح کر دیا کہ انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں وہاں. اور بھائی آپ بھلے کی بات کرو نا, آپ کا ایک کورٹ آنریبل کورٹ پشاور ہائی کورٹ ایک ڈیسیجن دیتا ہے, دوسرا آنریبل کورٹ لاہور ہائی کورٹ ایک ڈیسیجن دیتا ہے. آپ نے اب اس دونوں کے آپ نے رکھنا ہے, یا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک کوٹ ٹھیک ہے دوسرا کوٹ غلط ہے. دیکھو نا یہاں تو کانٹرڈکشن ہے جوڈیشری کی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے آپ کے پاس گئے, آپ بڑے ہیں, آپ سپریم کورٹ ہے, لیکن آپ ان دلائل کو تو سنیں تو صحیح. ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک کے بعد آتا ہوں تو نصراللہ ملک صاحب سے اس پہ ٹیک لے کے ذرا فیوچر کی بات کریں گے کہ اب 8 فروری کے انتخابات میں کیا صرف نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہیں. لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک.
ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے لاسٹ سیگمنٹ میں داخل ہو چکے ہیں. مظہر عباس صاحب جو بات کر رہے تھے اسی سوال کو لے کر جاؤں گا نصر اللہ ملک صاحب کے پاس, لیکن ملک صاحب کو ایک ایڈیشنل کوسچن بھی دوں گا. اب 8 فروری کے انتخابات میں وہ پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ کیا مقابلہ دیکھتے ہیں؟ ملک صاحب گزشتہ سوال کے ساتھ ایک ایڈیشنل کوسچن. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے کے حوالے سے ہم چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس فائز عیسیٰ کی جو پروسیڈنگ ہے اس پہ تبصرہ کرنے سے پہلے کچھ قانونی نکات ضرور دیکھ لیں. ہو سکتا ہے کچھ سوالات irrelevant انہوں نے کیے ہوں, لیکن مجھے بتائیے, پی جے میر صاحب بھی ہیں, مظہر عباس صاحب بھی ہیں, چیف جسٹس صاحب نے پوچھا کہ آپ نے کیا وکلاء سے, پی ٹی آئی کے وکلاء سے, کیا آپ نے جو انتخابات کروائے انٹرا پارٹی یہ آپ نے پارٹی کے آئین کے مطابق کروائے؟ جواب سن لیجئے گا. انہوں نے کہا جی بالکل ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ ہم نے پارٹی آئین کے مطابق یہ انتخابات نہیں کروائے. پھر ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے کہا الیکشن کمیشن نے بدنیتی کی بنیاد پر آپ کے خلاف فیصلہ کیا اور الیکشن کمیشن آپ کے ساتھ بدنیتی کر رہا ہے, آپ کے پاس اس کا کوئی ثبوت ہے؟ انہوں نے کہا اس کا ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, ہم یہ بدنیتی کا الزام واپس لے لیتے ہیں. یہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کہہ رہے ہیں. بالکل. پھر ان سے کہا گیا کہ آپ نے کہا کہ جو پارٹی سے جس شخص نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ الیکشن درست نہیں ہوئے, وہ پارٹی کا ممبر ہے اکبر ایس بابر, کیا پارٹی نے ایک پروسیجر کے تحت اسے بانی رکن سے ہٹا دیا اور اس کا کوئی ثبوت موجود ہے؟ تو پی ٹی آئی کے وکلاء نے کہا کہ اکبر ایس بابر کو پارٹی سے نکالنے کے حوالے سے کوئی ایویڈنس ہمارے پاس موجود نہیں ہے. پھر ان سے سوال کیا گیا کہ کیا جو آپ نے انتخابات کروائے جس کے لیے فی رکھی گئی, کیا آپ نے فی وصول کی اور یہ بینک میں جمع کروائے؟ انہوں نے کہا نہیں, ہم نے کیش لی, ہمارے پاس فی جمع کروانے کا کوئی ثبوت نہیں ہے. آپ مجھے بتائیے, کل سے ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے اور کیش کی بھی کوئی رسید صاحب نہیں نے ہے. بڑا ظلم کر دیا. بھائی آپ کے وکلاء ہر بات تسلیم کر رہے ہیں ہم نے غلط کام کیا. جب آپ کے وکلاء, اب چھوڑیں اس بات کو, باقی سیاسی جماعتوں نے بھی غلط کیے, الیکشن غلط کیے ہوں گے, غلط ہوتے ہیں, جو آپ کا مقدمہ ہے اس میں آپ نے کیا کیا؟ آپ سے پوچھا جا رہا ہے بھئی آپ نے الیکشن پارٹی آئین کے مطابق کروایا, آپ نے کہا نہیں ہم نے نہیں کروایا. بٹ جب آپ ایویڈنس دے رہے ہیں کورٹ کو, کورٹ کے سامنے کیا ہے؟ آپ کے بیانات, آپ کے ثبوت اور آپ کے پیپرز. اب عدالت اس میں کیا فیصلہ کرتی؟ مجھے بتائیے, شاید صاحب آپ بیٹھے ہوتے, آپ بلے کا نشان دے دیتے. کس لیے؟ ملک صاحب 1 منٹ کے لیے آپ کو یہاں روکوں گا, میں چونکہ سیاسی 8 فروری کا سوال بعد میں رکھوں گا. ملک صاحب 1 منٹ کے لیے آپ کو یہاں روکوں گا. جو پوائنٹس آپ نے اٹھائے ہیں, پی جے صاحب, ملک صاحب نے جو پوائنٹس اٹھائے ہیں اس پر کیسے رسپونڈ کریں گے آپ پی جے میر صاحب؟ دیکھیں وہ تو بڑے بلیک اینڈ وائٹ میں ہے, جو بات ہوئی ہے کورٹ اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں ہے, وہ فیکچوئل ایک. لیکن آپ نے اس فیکچوئل پوزیشن سے اوپر بھی جانا ہے نا. آپ نے جمہوریت کی بات کری ہے, جو میں نے پہلے کہا, آپ کا جو فیصلہ ہے ایز اے جج دیٹ ول بی ریسپیکٹ, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے یہ عوام دے گی. بالکل ٹھیک. ججز ڈیسائڈ دی فیوچر آف دی کنٹری. بالکل ٹھیک. دے کین یو آن دی رائٹ ٹریک. بالکل ٹھیک. وہ آپ کو رائٹ ٹریک پہ ایونچوئل جو اس کا جو نتیجہ ہے اور نتائج ہیں وہ عوام کے ووٹ سے. بالکل ٹھیک ہو گیا. پی جے میر صاحب 1 منٹ کے لیے آپ کو یہاں روکوں گا. مظہر عباس صاحب, نصر اللہ ملک صاحب نے جو پوائنٹس اٹھائے, پی جے صاحب نے اس پہ رسپونڈ کیا. آپ چونکہ کچھ اسی طرح کی بات کر رہے تھے لیکن ملک صاحب نے اس کو ذرا کلیئرٹی کے ساتھ زیادہ کیا ہے, تو آپ کے خیال میں صرف نیریٹو کے بنیاد پہ ہی ریلیف مانگ رہی تھی پی ٹی آئی, جس میں وہ ناکام رہی ریلیف لینے میں؟ نہیں, دیکھیں میں تو ایک بیسک کوسچن کر رہا ہوں نا کہ یہ ابھی پی جے نصر اللہ ملک نے کہا کہ جی دوسری جماعتوں سے بھی پارٹی الیکشن اسی طرح کے ہوئے ہوں گے. اب یہی ایک بیسک کوسچن ہے کہ ایک پارٹی کو آپ اس طریقے سے اسکروٹنائز کر رہے ہیں اس کی الیکشن, اور بالکل ٹھیک کیا کر رہی ہوگی الیکشن کمیشن آف پاکستان. اس کا ہونا کیا چاہیے تھا؟ ریلائزنگ کہ ایک میجر پولیٹیکل پارٹی اس وقت وہ ہے اور وہ اس فیصلے کے نتیجے میں اپنا الیکشن سمبل کھو سکتی ہے. یہ بات فیکٹ ہے اور سب کو پتا ہوگی آج کے پاکستان کی مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز میں ڈیموکریسی نہیں ہے, الیکشنز نہیں ہوتے اس طریقے سے, نامنیشنز ہو جاتی ہیں, اناؤنس ہو جاتا ہے. تو سب سے بہتر طریقہ تو یہ تھا. مظہر صاحب if I'm not getting wrong, آپ کے اور پی جے میر صاحب کے پوائنٹ آف ویو سے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مانتے ہیں ساری غلطیاں ہوئی تھیں, لیکن چونکہ الیکشن شیڈیول آ چکا تھا, الیکشن کا ماحول بن چکا تھا, اس وقت نہیں کرنا چاہیے تھا. نہیں بھائی, یہ مسئلہ نہیں ہے. آپ نے کیوں جو انٹرا پارٹی الیکشن کا وہ اٹھایا الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کی, وہ اس بنیاد پہ اٹھایا تھا نا کہ ان کی پارٹی کے کچھ ممبران نے آ کے آبجیکشن کی تھی الیکشن کے اوپر, یہی تھا نا.
اکبر ایس بابر اور جو دیگر 13 لوگ تھے، مجھے بتائیں نا جن 13 جماعتوں کو اسکروٹنائز کیا گیا ہے ان کے کن ممبران نے آبجیکشن فائل کی تھی، اور اگر نہیں کی تھی اور الیکشن کمیشن نے یہ سو موٹو کیا تھا تو وہ سو موٹو جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کا کیا ہوا؟ کیا وہ سو موٹو کی اور دیگر بڑی جماعتوں کا ہوا؟ جب یہ نہیں ہوا تو اس لیے یہ چیز میلافائڈی نظر آتی ہے. اور اس کا طریقہ کیا تھا کہ سپریم کورٹ کو بالکل ٹھیک ہو گیا، آپ کا پوائنٹ آ گیا مظہر صاحب. ایک سینٹنس صرف جی جی یہ ہونا چاہیے تھا کہ الیکشن کمیشن کو ایک ٹائم دیا جاتا کہ تینوں جماعتوں، اور الیکشن ہونے دیے جاتے ہیں جیسے ایز اٹ از ہو رہے ہیں، کہ تینوں جماعتوں کو اسکروٹنائز کریں. اگر تینوں جماعتوں نے پارٹی الیکشن نہیں درست کرائے ہیں تو ان کے الیکشن سمبل یا ان کے بارے میں سپریم کورٹ کوئی بھی فیصلہ کر سکتی تھی. یہ تو طریقہ کار ہونا چاہیے تھا. یا تو وہ طریقہ کار ساری پارٹیوں کے ساتھ آپ کے حساب سے پھر لیول پلینگ فیلڈ ہوتی. بالکل ٹھیک ہو گیا مظہر صاحب، آپ کے خیال میں لیول پلینگ فیلڈ پھر ہی ہوتی جب تینوں کے ساتھ. بالکل ٹھیک ہو گیا. نصر اللہ ملک صاحب، اس سارے پوائنٹ کو آپ نے سن لیا، اس کو ٹیک آن کرتے ہوئے الیکشن کی سچویشن اب کیا دیکھتے ہیں؟ کیا صرف میاں صاحب اور بلاول میدان میں نظر آتے ہیں آپ کو؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں پاکستان تحریک انصاف نے سیاسی غلطی پہ غلطیاں کی ہیں، وہ آج بھی نہیں سمجھ رہی. دیکھیں شروع سے آپ دیکھ لیں، اگر آپ 9 مئی کے واقعات سے پیچھے چلے جائیں، اسمبلی میں نہ بیٹھنا، استعفے دے دینا، عدم اعتماد کی تحریک کے خلاف ایک عجیب و غریب منطق لے کر آ جانا، لیکن اس کے باوجود تحریک انصاف آج تک نہیں سمجھی. اس لیے کہ ان کا جو ایک پاپولزم کا جو ایک شوق ہے وہ ان کو آج اس تباہی کے دانے پہ لے کر آ گیا. آج ان کے سارے امیدوار آزاد ہو چکے ہیں، مخصوص نشستوں سے وہ فارغ ہو چکے ہیں. انتخابات جیتنا تو دور کی بات ہے، اب ان کے پاس ممبران اسمبلی نہیں رہیں گے. آپ میری بات آج نوٹ کر لیجئے گا، تحریک انصاف کے لیے اتنا بڑا سیٹ بیک ہو گیا سلیکشن کے اندر کہ آپ حیران رہ جائیں گے. اس لیے کہ یہ پارٹی اب تتر بتر ہو چکی ہے. بالکل ٹھیک. پارٹی میں چند ماہ پہنے والے اب بلاول اور میاں صاحب کا مقابلہ کیسے دیکھتے ہیں ملک صاحب؟ پہنچا دیں گے، یاد رکھیں. میرے خیال میں اب تو آزاد جو ہے وہ مقابلہ کھلا جو ہے وہ ایک واک اوور مل چکا ہے پی ایم ایل این کو، پیپلز پارٹی کو. سندھ میں پی ٹی آئی کے لیے مشکلات ہیں اس لیے کہ وہ سیاسی فیصلے سیاسی سمجھ بوجھ کے تحت کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ ایک جذباتی انداز میں یا ملک سے باہر بیٹھے ہوئے جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے ذریعے اپنی پالیسی بنا رہی ہے جو اس کو آج اس تباہی کے دانے پر لے آئی ہے. مظہر صاحب، آپ ایگری کرتے ہیں ملک صاحب کے اس پوائنٹ آف ویو سے کہ واک اوور مل چکا ہے؟ لیکن ایک جملہ ملک صاحب نے بہت اہم کہا کہ انڈیپینڈنٹس کے لیے بڑا اہم رول ہوگا 8 فروری میں. ملک صاحب کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے پنجاب کی پولیٹکس کس طرح مینج ہو رہی ہے. یہ کیا استحکام پاکستان پارٹی خود بنی ہے؟ یہ کیا پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین خود بنی ہے؟ ایک سیریز، ایک سیکوینس جوڑتے چلے جائیں نا. پی ٹی آئی نے کتنی غلطیاں کی ہیں، بے شمار غلطیاں کی ہیں، اس سے اور زیادہ 10 غلطیاں. کیا صرف انہی بنیاد پہ پی ٹی آئی آؤٹ ہوئی ہے، یا پی ٹی آئی کو آؤٹ کرنے کا فیصلہ بہت پہلے ہو چکا ہے؟ کیا اسی بنیاد پہ عمران خان آؤٹ ہوئے ہیں؟ عمران خان کو چاہے ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو یا اس کے بعد الیکشن سے باہر کرنے کا فیصلہ کوئی ایک نارمل لیگل پروسیس کی وجہ سے نہیں ہوا ہے. وہ ایک ہمیں پتہ ہے ماضی میں جماعتوں اور لیڈروں کے ساتھ نواز شریف کو جب آؤٹ کیا گیا تھا اور پی ایم ایل این کو بلوچستان اور دوسری جگہوں پہ جس طرح وہ کیا گیا تھا. پاکستان میں بھائی الیکشن مینج ہوتے ہیں. پاکستان میں پارٹی کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. 2/3 میجورٹی پارٹی کے وزیر اعظم نواز شریف کو جس طرح 12 اکتوبر کو اٹھا کے پھینکا گیا تھا تو وہ تو سب کے لیے آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھا. اس کے بعد بھی ہم نے تو غلطیوں سے بہت شکریہ ناظرین. تینوں مہمانوں نے الیکشن کی ساری سچویشن کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاسی اور لیگل غلطیاں ہیں اس پر بات کی. رؤف حسن صاحب نے اپنا موقف پارٹی کا آپ کے سامنے رکھا. لیکن ایک بات ہمیں واضح طور پر نظر آتی ہے کہ گزشتہ 2 سالوں میں اگر ہم ابتدا کرتے ہیں تحریک عدم اعتماد کے معاملے سے، اس وقت سے جو غیر سیاسی فیصلوں کی ابتدا پاکستان تحریک انصاف نے کی اور اس کا مقابلہ بیانیے کے ذریعے کرنے کی کوشش کی، وہی وتیرہ جسے کہتے ہیں وہ سپریم کورٹ میں بلے کے انتخابی نشان کے چیلنج میں
में भी बरकरार रखा और बयानिए की बुनियाद पर रिलीफ लेने की कोशिश की। इन 2 सालों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक सबक मिल चुका है कि बयानिए की बुनियाद पर रिलीफ नहीं लिया जा सकता। सियासी जंग को सियासी अंदाज में और कानूनी जंग को कानूनी अंदाज में लड़ती तो रिलीफ ले सकती थी, और इन गलतियों को अगर सामने रखती है तो मुस्तकबिल की सफबंदी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आसानी होगी, और अगर नहीं तो फिर वो जो मुश्किलात हैं वो मुश्किलात ही रहेंगी। अगले प्रोग्राम तक मुझे शाहिद रिंद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।